بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشنس ریسرچ. یہ کورس ہے ورچوئل یونیورسٹی کا حکومت پاکستان کا. ورچوئل یونیورسٹی ایک ادارہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا جس نے بڑے اچھے پروگرامز لانچ کیے ہیں, نئے نئے کورسز انٹروڈیوس کیے ہیں. آپ تک یہ جو کورس پہنچ رہا ہے ان کے توسط سے پہنچ رہا ہے. ہم نے 15 لیکچرز مکمل کر لیے ہیں. آپریشنس ریسرچ کی بات چیت کر رہے ہیں, او آر کی بات چیت کر رہے ہیں, جس کے اندر ہم نے نیٹ ورک پر سی پی ایم پڑھا ہے. اور آج کل ہم پڑھ رہے ہیں انوینٹری کنٹرول, اور آج اس کا آخری لیکچر ہے. یعنی یہ سیگمنٹ آج کے لیکچر کے بعد انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں نیا سیگمنٹ ہم اسٹارٹ کریں گے. تو آج کے لیکچر میں جتنے بھی ماڈلز ہم نے پڑھے ہیں اس کو ریوائز کریں گے اور اس کی ویریشنز ہم اسٹڈی کریں گے کہ ہم کیسے یہ جو ماڈلز ہم نے پڑھے ہیں اس کو فردر ویریٹ کر کے نئے ماڈلز کیسے بنا سکتے ہیں, کس طرح سے اسٹڈی کر سکتے ہیں. کہ دیکھیں, اگر آپ نے غور کیا ہوگا یہ پرٹ کے اندر بھی, یہ سی پی ایم کے اندر بھی اور انوینٹری کے اندر بھی, کہ اگر ہم ایک پیرامیٹر چینج کریں تو ہمارے پاس ایک ڈفرنٹ ماڈل آ جاتا ہے. یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی, اس کو میں دوبارہ سے ایک دفعہ ریوائز کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے چیزیں ریفریش ہو جائیں اور یہ چیزیں ازبر ہو جائیں. کیونکہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ماڈل فارمولیشن آ جائے تو اس میں آپ گھبرائیں نہیں, اور اس کے بعد جو چیزیں آپ کو دی ہوئی ہیں, جو پیرامیٹرز دیے ہوئے ہیں, جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو دیکھ کے آپ نیا ماڈل بنا سکیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم انوینٹری کنٹرول پڑھ رہے ہیں, انوینٹری ٹیکنیکس پڑھ رہے ہیں. اس کو ہم اسٹاک کنٹرول بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو انوینٹری مینجمنٹ بھی کہتے ہیں. یہ بذات خود سبجیکٹ ہے, اس میں کافی ساری ریسرچ ہو رہی ہے, اور آج کل بھی ہر جگہ پر, ہر فیکٹری میں, ہر انڈسٹری میں یہ نئے نئے ماڈل ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں. ہم نے جو کیا ہے بڑا سمپل سا اسٹریٹ فارورڈ قسم کا ماڈل کیا ہے. ہم نے بڑے سمپل سے اسٹریٹ فارورڈ ماڈل کیے ہیں. پہلا ماڈل, دوسرا, تیسرا, چوتھا, یہ ایک سنگل آئٹم کے تھے. ہم نے 2 آئٹمس کی بات نہیں کی, ہم نے 3 آئٹمس کی بات نہیں کی. لیکن جس وقت انوینٹری کی بات چیت کی آتی ہے تو ملٹی آئٹمس ہوتے ہیں اور ہر ایک کو دیکھنا پڑتا ہے, ہر ایک کو انالائز کرنا پڑتا ہے. اب یہ بذات خود انوینٹری کنٹرول کافی نہیں ہوتی ہے کسی وقت پوری پلاننگ کے لیے. تو کچھ اور ٹیکنیکس جس میں لینئر پروگرامنگ کی ٹیکنیکس ہیں, ڈائنامک پروگرامنگ کی ٹیکنیکس ہیں, نیٹ ورک کی ٹیکنیکس ہیں, ان کو کمبائن کر کے پھر ہم پرابلم کو سالو کرتے ہیں. تو جی ہاں, آپریشن ریسرچ کا جب ایک بڑا پروجیکٹ آتا ہے, ایک پروگرام آتا ہے, تو اس کے اندر مختلف ٹیکنیکس بھی ساتھ ساتھ کار فرما ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا جب پہلے ہم بات چیت کر رہے تھے جس کے اندر ہم نے انٹیگریٹڈ آئل سیکٹر کی بات کی تھی, کسی جگہ لینئر پروگرامنگ استعمال ہوتی ہے, کسی جگہ نیٹ ورک ہوتا ہے, کسی جگہ ٹرانسپورٹیشن پرابلم استعمال ہوتا ہے, کسی جگہ ریسورس لوکیشن کی بات کرتی ہیں, کسی جگہ پہ ہم انوینٹری لگاتے ہیں, اور کسی جگہ پر جناب کیم تھیوری وغیرہ ہم لگاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری ٹیکنیکس ایک بڑے میگا پروجیکٹ کے اندر آتی ہیں. ہم نے اسٹارٹ کہاں سے کیا تھا جی؟ انوینٹری سے. اس کی ڈیفینیشن سے, فزیکل اسٹاک آف آئٹمس ہیلڈ ان اینی بزنس فار پروڈکشن اور سیلس. ٹائپ آف انوینٹری 2 طرح کی ہو سکتی ہیں, ایک فنشڈ اور ایک را مٹیریل. لیکن اس کے بیچ میں جو پروسیس ہو رہا ہے اس میں بھی بہت ساری انوینٹریز آپ کے پاس جمع ہوتی رہتی ہیں, جس کو ان پروسیس کہتے ہیں یا سیمی فنش ہوتی ہیں. نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے را مٹیریل آتا ہے اور ایک فنش پروڈکٹ نکل کے آ جاتا ہے. تو بیچ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ فیکٹری کے اندر ہوتی ہیں. لیکن کسی وقت یہ آپ کے پاس را مٹیریل جو ایک جگہ سے آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, وہاں کا وہ فنش پروڈکٹ آتا ہے. لیٹ می ٹرائی ٹو ایکسپلین اگین. را مٹیریل ایک پروڈکٹ, اب یہ پروڈکٹ فائنل پروڈکٹ ہے اس مشین کا, اس پروسیس کا, اس پروجیکٹ کا. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو فنش پروڈکٹ ہے دوسری کسی جگہ پہ جا کے را مٹیریل کا کام استعمال ہو, را مٹیریل کے طور سے استعمال ہو. ہم نے کیا کیا یہاں پہ, ہم نے فنش گڈس اسٹڈی کی ہیں. پھر میں نے انوینٹری کاسٹ 4 طرح کی آپ کو بتائی ہیں. ایک وہ کاسٹ آئٹم کاسٹ C1 کے ساتھ, پھر اس کے بعد C2 کاسٹ جس کو ہم کہتے ہیں آرڈرنگ کاسٹ, کہ آپ نے ایک دفعہ آرڈر کرنا ہے, ایک دفعہ سیٹ اپ کرنا ہے, ایک دفعہ انویسٹ کرنا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں آرڈرنگ کاسٹ. اس کے بعد ہولڈنگ کاسٹ کے انوینٹری آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں, اس کے اندر انوینٹری کاسٹ ہے, آپ کے پاس کرایہ ہے, آپ لوگوں کی تنخواہ دے رہے ہیں, یوٹیلیٹی کے بل دے رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ. لاسٹلی شارٹیج کاسٹ, کہ جس وقت آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, اویلیبل نہیں ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, ایڈوانس بکنگ کرتے ہیں. جب ایڈوانس بکنگ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. یا آپ کے پاس کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے اسٹور کے اندر, تو آپ کیا کرتے ہیں, منگوا کے دیتے ہیں کسی کو, تو اس کے لیے ایکسٹرا پیسے اوور ٹائم وغیرہ دینا پڑتا ہے. تو C1, C2, C3, C4 ان کے سارے کے یونٹس روپیز میں ہوتے ہیں, پر آئٹم کے حساب سے ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس 4 طرح کی کاسٹ ہے, اور 4 طرح کی کاسٹ کو ہم نے ہینڈل کیا. ہم نے کیا کہا کہ انوینٹری ماڈل جس میں EOQ ماڈلس کی بات چیت کی تھی, اکنامک آرڈر کوانٹٹیز, اس کے اندر 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے کب آرڈر کرنا ہے اور کس وقت آرڈر کرنا ہے. یعنی ایک ٹائم
اور کتنا, وین اینڈ ہاؤ. ٹھیک ہے, ہاؤ مچ کہنا چاہیے مجھے, کہ کتنا آپ نے آرڈر کرنا ہے, 50 کوانٹٹی ہے, 1000 ہے, ملین ہے, 2 ملین ہے. تو اکنامک آرڈر کوانٹٹیز, کتنا آرڈر کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے. تو یہ جتنے بھی ہم نے ماڈل بنائے تھے, تو ہم نے ایکس ایکسس پہ ہم نے ٹی لیا تھا, ٹائم لیا تھا, اور وائی ایکسس پہ کیو لیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ جو بھی ہم نے فنکشن پڑھا, یہ جو فنکشن تھا یہ کس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, 2 ویریبلس کی بات چیت کر رہے ہیں, ٹی اور کیو کی. ٹھیک ہے, یعنی کیو ول بی ڈیپینڈنٹ آن ٹائم, کہ کسی وقت بھی ٹائم پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیو کی کیا ویلو ہے, یعنی کتنا آپ کے پاس اسٹاک ہے یا نہیں ہے, اور اگر اسٹاک نہیں ہے تو آپ نے کتنا آرڈر پلیس کیا ہے, کس وقت وہ آ جائے گا. تو ایکس ایکسس پہ ہم نے ٹائم لیا تھا, اور وائی ایکسس پہ ہم نے کوانٹٹی لی تھی, کیو لیا تھا. اور نارملی ہم کیو معلوم کرتے ہیں. کیسے معلوم کرتے تھے, ہم نے یہ کہا کہ کتنی کاسٹ ہے, 4 کاسٹ ہوتی ہیں, 4 کاسٹ کو ہم ایڈ کرتے تھے. یعنی آئٹم کاسٹ ہم کیلکولیٹ کرتے تھے, پھر آرڈرنگ کاسٹ کرتے تھے, پھر ہولڈنگ کاسٹ, اور اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے شارٹیج کاسٹ, اگر کسی ماڈل کے اندر موجود ہے. ان چاروں کاسٹ کو ایڈ کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, یہ ہمارے پاس آتی تھی کاسٹ پر یونٹ پیریڈ آتا تھا, ہمارے پاس کاسٹ پر پیریڈ آتا تھا. کاسٹ پر پیریڈ کو ہم ٹی سے ڈیوائڈ کیا کرتے تھے, تو ہمارے پاس کاسٹ پر یونٹ ٹائم آتا تھا. جب یہ کاسٹ پر یونٹ ٹائم ہم نے سی سے ریپرزینٹ کیا تھا, اور کیا کرتے تھے, اس کو ہم ڈی سی بائی ڈی کیو, یعنی ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں سی کو ود رسپیکٹ ٹو کیو, اور اکویٹ کرتے ہیں 0 کے برابر سے, وہاں سے ہمارے پاس کیو کی ویلو آتی ہے. جب کیو کی ویلو آ جاتی ہے تو پھر ہم ٹی کی ویلو معلوم کرتے ہیں, یعنی ٹائم بٹوین دا پیریڈ. اس کے بعد یا کس وقت ہم آرڈر پلیس کریں. اینڈ دین لاسٹلی این ہمارے پاس نمبر آف آرڈرس پر ایئر, یا نمبر آف آرڈرس جتنے بھی آپ نے ایک سال میں دینے ہوتے ہیں وہ ہم کیلکولیٹ کرتے تھے. تو یہ چاروں ماڈل کو میں جلدی آپ کو بتاتا ہوں, پھر اس کی ویریشن کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. جی پہلا ماڈل کیا تھا ہمارے پاس, جی ماڈل 1, جس میں پرچیزنگ ماڈل ود نو شارٹیج. اب آپ پرچیز کر رہے ہیں, چیزیں باہر سے خرید رہے ہیں. یہ بڑا آسان سا سیل سا ماڈل ہے کہ آپ کے پاس ڈیمانڈ ریٹ کانسٹنٹ ہے, اس کے بعد C1 C2 C3 بھی کانسٹنٹ ہے, C4 یہاں پہ موجود نہیں ہے. آپ نے کوانٹٹی معلوم کرنی ہے کہ کتنی ہم کوانٹٹی آرڈر کریں اور کب آرڈر کریں. ٹھیک ہے, کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس وقت آپ نے ڈیمانڈ دی اسی وقت آپ کے پاس وہ چیز آ گئی, یعنی ڈیمانڈ آپ کے پاس کانسٹنٹ ہے اور ریپلیسمنٹ بھی آپ کے پاس انسٹنٹینیس ہے, اسی وقت اویلیبل چیزیں ہیں مارکیٹ کے اندر. بڑی اچھی مارکیٹ ہے جس کے اندر آپ کو ہر چیز اویلیبل مل رہی ہے. بڑا سمپل سا, سہل سا, آسان سا ماڈل تھا. اس کو ہم نے اینالائز کیا, اینالائز کرنے کے بعد ہم نے کوانٹٹی مانگی, کوانٹٹی ہم نے کیلکولیٹ کر لی, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائمس وغیرہ بھی کیلکولیٹ کیا. کوانٹٹی ہمارے پاس کیو اسٹار آپٹیمل کوانٹٹی انڈر روٹ آف 2C2 ڈیوائڈ بائی C3. اس کے بعد ٹی اسٹار ہمارے پاس ٹوٹل کوانٹٹی اوور ڈیمانڈ. یہ کیو جو آپ نے معلوم کیا ہے اس کو ڈی سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کے پاس ٹائم آ جائے گا. پھر دین آپ کے پاس نمبر آف آرڈرس اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنے تو این اسٹار از اکول ٹو ڈی بائی کیو اسٹار آ جائے گا. یہ آپ دیکھ لیں کہ این اسٹار جو ہے وہ ٹی اسٹار کا ریورس ہے, تو این اسٹار از اکول ٹو 1 اوور ٹی اسٹار, اور ٹی اسٹار از اکول ٹو 1 اوور این اسٹار. پھر آپ نے کیا کہا تھا کہ جو ڈیمانڈ ہے یہ ڈیمانڈ پر ایئر کے حساب سے ہے, اگر اس کو ویری کرنا ہو تو آپ نے اس کے یونٹس کو چینج کرنے پڑیں گے. تو یہ ہمارے پاس 4 کیلکولیشن آئی. سمپل سا ماڈل پہلا پرچیزنگ ماڈل ود نو شارٹیجز. اس کے بعد نیکسٹ ماڈل ہم نے اسٹڈی کیا تھا جس میں ہم نے پرچیزنگ ماڈل کو اسٹڈی کیا تھا لیکن شارٹیجز کو الاؤ کیا تھا, یعنی کہ آپ ایڈوانس بکنگ یہاں پہ کر سکتے ہیں, اور جو اگر آپ کے پاس چیز اویلیبل نہیں ہے تو بھی آپ ان کو سیل آف کر سکتے ہیں. تو شارٹیجز کے اندر ہمارے پاس یہاں پر کیا ہوگا, یہاں پر بھی وہی چیزیں بالکل جیسے کہ پہلے ماڈل کے اندر تھی کہ ڈیمانڈ ریٹ کانسٹنٹ ہے, ریپلیسمنٹ یہاں پر دیکھنی پڑے گی کیونکہ شارٹیجز آپ الاؤ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ C1 C2 C3 اور C4 یہاں پر ہیں, یہ سارے کے سارے کانسٹنٹ ہیں. ڈیمانڈ ریٹ از کانسٹنٹ. تو ہم نے یہ ماڈل بنایا تھا کہ یہ اس طرح کا ایک ماڈل ہے جس کے اندر آپ شارٹیجز الاؤ کرتے ہیں کہ آپ نے آرڈر پلیس کیا, آرڈر پلیس کرنے کے بعد آپ کے پاس میکسیمم انوینٹری آ گئی, پھر آپ بیچتے رہے, آپ کے پاس ایک دن ایسا آیا کہ 0 اسٹاک آ گیا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پر صرف ایک ٹائم تھا, یہاں پر 2 ٹائم آ گئے. ایک وہ ٹائم آ گیا جس وقت آپ کے پاس اسٹاک ہے, آپ سیل کر رہے ہیں, لیکن دوسرا ٹائم وہ ہے کہ جس وقت آپ کے پاس چیزیں اویلیبل نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی آپ سیل کر رہے ہیں. تو اس کو ٹائم کو جس میں آپ کے پاس اسٹاک اویلیبل ہے اس کو ہم نے T1 کہا تھا, اور جس کے اندر آپ کے پاس اسٹاک اویلیبل نہیں ہے اس کو ہم نے T2 کہا تھا. اسی طرح سے جو شارٹیج ہے آپ کے پاس وہ S ہے. یہ ایس شارٹیج کیا چیز ہے, آپ ایڈوانس بکنگ کر لیتے ہیں, آپ کے پاس کچھ چیزیں آرڈر موجود ہوتا ہے, اور آپ کے پاس جب چیزیں آتی ہیں تو آپ کے پاس اگر 100 آئٹم آئے, یہ جو کنسائنمنٹ آئی آپ کے پاس 100 آئٹمس کی ہے, لیکن آپ 20 پہلے ہی بیچ چکے ہیں, تو آپ کے پاس جو انوینٹری ہوگی وہ 80 ہوگی, کیونکہ 20 تو چلے جائیں گے نا, ادھار لیا ہوا ہے, کسی کے مال ہے, آپ نے وہاں سپلائی کرنا ہے, آپ کے پاس 80 رہ جائے گا. تو 20 جو دیکھیں اس لائن کے اوپر ایکس ایکسس کے نیچے جو لائن ہے یہ ایس ہے, اور اوپر جو ہے آپ کے پاس یہ انوینٹری آئے گی, لیکن نیچے سے لے کے اوپر تک یہ کوانٹٹی آئے گی. یہی میں نے
اس فگر میں دیکھیں اس وقت ریپرزینٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس میکسیمم انوینٹری وہاں ہے جو ایکس ایکسس سے اوپر آپ کے پاس ٹپ آف دس گراف ہے، لیکن جو آپ کے پاس کوانٹٹی ہے وہ نیچے جو ٹپ سے لے کے اوپر ٹپ تک لے کے جانی ہے، یہ آپ کے پاس کیو آئے گی. اور جو ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ T1 ٹائم ہے ایک، دوسرا T2 ٹائم ہے، اور ٹوٹل ٹائم T ہے، اینڈ دیٹ ٹوٹل ٹائم T از اکول ٹو T1 پلس T2. ٹھیک ہے جناب. اور یہ شارٹیج وہ ہائٹ ہے جو کہ ایکس ایکسس سے نیچے اور ٹپ تک موجود ہے، اس کو ایس کہتے ہیں. تو ایس پلس آئی ایم از اکول ٹو کیو، یعنی جو آپ نے آرڈر پلیس کرنا ہے وہ آرڈر آپ نے جو اکنامک آرڈر کوانٹٹی کی ہم بات چیت کر رہے ہیں، تو ایس پلس آئی ایم یعنی وہ کیو آپ نے آرڈر پلیس کرنا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس جو کیلکولیشن کی ہولڈنگ کاسٹ پر پیریڈ ہمارے پاس کیا آیا تھا، C3 انٹو کیو مائنس ایس ہول اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2D. C3 انٹو کیو مائنس ایس ہول اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2D. اس کے بعد شارٹیج کاسٹ پر پیریڈ از اکول ٹو C4 انٹو ایس اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2D. اینڈ تھرڈ از Q اسٹار وچ از اکول ٹو 2C2D ڈیوائڈ بائی C3 انڈر روٹ انٹو C3 پلس C4 ڈیوائڈ بائی C4 انڈر روٹ. دو انڈر روٹ الگ الگ ہے، آپ چاہیں تو ان دونوں کو کمبائن کر سکتے ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے پاس Q اسٹار آ گیا، آپ کے پاس S اسٹار آ گیا. S اسٹار کیا چیز ہے، 2C2D ڈیوائڈ بائی C4 انڈر روٹ انٹو C3 ڈیوائڈ بائی C3 پلس C4 انڈر روٹ. تو یہ سیکنڈ ماڈل تھا جس میں ہم نے شارٹیجز کو الاؤ کیا تھا. اس کے اندر ہم نے Q اور S دو چیزیں معلوم کرنی ہے. تو اس میں کیا کرتے ہیں، ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ساری کی ساری کاسٹ. آئٹم کاسٹ کیلکولیٹ کیا ہے، اس کے بعد ہم نے آرڈرنگ کاسٹ کی، پھر ہولڈنگ کاسٹ کی، فائنلی شارٹیج کاسٹ. ان چاروں کو ایڈ کیا، ہمارے پاس C ڈیش آیا. C ڈیش آیا، اس کے بعد ہم نے اس کو T سے ڈیوائڈ کیا، ہمارے پاس C آ گیا. اب جب C آیا تو ہمارے پاس یہ جو C ہے فنکشن دو چیزوں کا ہے، ایک Q کا اور S کا، یعنی ڈیپینڈ کرے گا Q کے اوپر اور شارٹیجز کے اوپر کہ کتنا شارٹیجز آپ الاؤ کرتے ہیں اور کتنی کوانٹٹی آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں. تو یعنی دس از اے فنکشن آف ٹو ویریبلس Q اینڈ S. تو آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا C کو پارشلی ود رسپیکٹ ٹو Q اور C کو ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا پارشلی ود رسپیکٹ ٹو S، اور اس کو اکویٹ کریں گے 0 کے برابر. تو آپ کے پاس دو اکویشنز آ جائیں گی، ان دو اکویشنز کی مدد سے آپ Q اور S کو معلوم کر سکتے ہیں. اور یہی جو آپ کے پاس Q اور S یہاں پہ میں نے لکھا ہے، یہ وہیں سے کیلکولیٹ کیے ہیں. اگر آپ نے زیادہ میتھمیٹکس نہیں پڑھا ہے، کیلکولس وغیرہ نہیں پڑھی ہے، تو آپ اس فارمولے کو رٹا لگا لیں، اس فارمولے کو دیکھ لیں. رٹا لگائیں لیکن سمجھ کے لگائیں، دیکھ کے لگائیں. یہ فارمولہ یاد ہونا چاہیے ایگزیکٹ، کیونکہ اسی کی بیسس پہ آپ سوال سالو کریں گے. ٹھیک ہے جناب. تو اس ماڈل نمبر 2 کے لیے آپ کے پاس Q اسٹار آ گیا، آپ کے پاس اسٹار آ گیا. یہاں سے آپ T معلوم کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ N معلوم کر سکتے ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. اس کے بعد ہمارے پاس ماڈل نمبر 3 ہے. ماڈل نمبر 3 کے اندر کیا چیز ہے، مینوفیکچرنگ ماڈل ود نو شارٹیجز. پہلے تو یہ تھا کہ آپ خرید رہے تھے، مارکیٹ کے اندر چیزیں اویلیبل ہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں. مینوفیکچرنگ جب آپ کرتے ہیں تو آج ایک چیز بناتے ہیں، کل 2 ہوتی ہے، پھر 3 ہوتی ہیں، پھر 4 ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، دھیرے دھیرے چیزیں بنتی ہیں. اب ایسا تو نہیں ہے کہ مارکیٹ میں آپ گئے، آپ نے آرڈر پلیس کیا اور آپ چیزیں اٹھا کے لے آئے. یہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، سلولی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. لیکن ایسا ہے کہ مینوفیکچرنگ ریٹ آپ کے پاس جو ڈیمانڈ ریٹ سے زیادہ ہے. اگر مینوفیکچرنگ ریٹ ڈیمانڈ ریٹ سے کم ہوگا تو آپ کے پاس کیا ہوگا، ہر وقت ہی شارٹیج رہے گی. لیکن اس کیس میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ مینوفیکچرنگ ریٹ ڈیمانڈ ریٹ سے زیادہ ہے. تو اگر آپ کے پاس 10 کی ڈیمانڈ ہے تو آپ 15 پروڈیوس کر رہے ہیں، 15 پروڈیوس کر رہے ہیں اور 10 بیچ رہے ہیں، تو آپ کے پاس 5 آئٹم روزانہ بچ رہے ہیں. اس طریقے سے آپ کے پاس انوینٹری بڑھتی جائے گی، کچھ دن کے بعد کافی زیادہ انوینٹری ہو جائے گی. جب آپ کے پاس زیادہ انوینٹری ہو جائے گی تو آپ چاہیں گے کہ اس انوینٹری کو ایگزاسٹ کریں. اس دوران میں اگر آپ پروڈکشن بند نہیں کریں گے تو آپ کے پاس انوینٹری بڑھتی جائے گی. تو پھر کیا کرتے ہیں، ہم پروڈکشن کو بند کرتے ہیں اور سیل کرنا شروع کرتے ہیں، یا اس انوینٹری کو کنزیوم کرنا شروع کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ہمارے پاس 0 پہ انوینٹری آ جاتی ہے. پھر ہم پروڈکشن شروع کر دیتے ہیں اور پروڈکشن ہمارے پاس ریٹ زیادہ ہوتا ہے ڈیمانڈ ریٹ سے، تو پھر ہمارے پاس انوینٹری آتی ہے. تو یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. اس کو جو میں نے بنایا تھا، بتایا تھا آپ کو، وہی ایکس ایکسس وائی ایکسس، یہ اس طرح کا ماڈل ہے کہ وہ پہلے تو ہمارے پاس ایک دم شارپ، کیونکہ آرڈر پلیس کیا، ایک دم چیز آ گئی، آپ کا اسٹاک بڑھ گیا. لیکن اب جو انوینٹری ہے، یہ اسٹاک ہے، دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے اور سلولی اینڈ گریجولی آپ کے پاس پائل اپ ہو رہا ہے، اور پروڈکشن زیادہ ہے ڈیمانڈ سے. یعنی جو چیزیں آپ نکال رہے ہیں وہ کم ہیں اور جو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ زیادہ ہے. تو یہ اس طرح کے ٹپیکل شیپ ہے کہ پہلے ایک سلوپ کے ساتھ ہے، پھر نیچے آئے گا، پھر 0 پہ ہوگا، پھر آگے جائیں گے، اینڈ سو آن سو فورتھ. اس کو فردر ہم نے اینالائز کیا تو ہمارے پاس یہ میکسیمم انوینٹری آ گئی، یہ ٹوٹل کوانٹٹی آ گئی کہ جتنی ہم نے پروڈیوس کرنی ہے. اس کے اندر آپ کے پاس کتنے ٹائم آ گئے، اس کے اندر بھی 2 ٹائم آ گئے. کون کون سے ٹائم آ گئے، ایک وہ ٹائم جس میں آپ کی پروڈکشن چل رہی ہے اور سیلنگ بھی چل رہی ہے.
دوسرا آئٹم T2 یہ وہ ہے جس وقت آپ نے پروڈکشن اسٹاپ کر دی ہے لیکن آپ کی سیلنگ جو ہے یا سیل جو ہے وہ چل رہی ہے. لیکن اس کیس میں بھی آپ کو دیکھیں کہ T=T1 + T2. دو چیزیں اور یہاں پہ غور سے دیکھیں کہ یہ سلوپ ہے. ایک طرف سلوپ پازیٹو ہے جس میں آپ کے پاس انوینٹری بڑھ رہی ہے, ایک طرف سلوپ نیگیٹو ہے جس میں آپ کے پاس انوینٹری جو ہے وہ گھٹ رہی ہے, کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اور سلوپ جو انکریزنگ ہے وہ R-D ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ R is bigger than D, تو R-D is پازیٹو, دوسرا سلوپ D. تو ہم نے پھر کیا تھا کیا چیز یہ کیلکولیٹ کیا تھا آپ کے لیے کہ میکسیمم انوینٹری Q × R-D / R, کہ آپ کے پاس جو ہائٹ وہ سفید لائن جو آئی تھی نا, یہ آپ نے اگر کیلکولیٹ کرنا ہے تو IM Q × R-D / R. R آپ کو پتا ہے, Q آپ کو پتا ہے اور آپ کو D آپ کو پتا ہے. لیکن Q اسٹار کہاں سے آیا تھا؟ Q اسٹار جناب وہیں سے آیا جی. Q اسٹار کہاں سے آیا ہے؟ Q اسٹار ادھر سے ہی آیا کہ پہلے ہم نے آئٹم کاسٹ معلوم کی, پھر اس کے بعد ہولڈنگ کاسٹ معلوم کی, پھر اس کے بعد انوینٹری کاسٹ معلوم کی. ٹھیک ہے, انوینٹری, آرڈرنگ اور آئٹم کاسٹ, ان تینوں کو جب ہم نے ایڈ کیا تو ہمارے پاس کاسٹ پر پیریڈ آ گیا, اس کو T سے ڈیوائڈ کر دیا, کاسٹ پر یونٹ ٹائم آیا, اس کو ڈیفرینشیٹ کیا ود رسپیکٹ ٹو Q, اکویٹ کیا 0 کے برابر, Q اسٹار آ گیا ہمارے پاس. یہاں پہ R ہے اور D ہے, C4 ہمارے پاس 0 ہے کیونکہ ہم نے شارٹیج کو الاؤ نہیں کیا تھا. تو یہ جو Q ہمارے پاس آیا یہ وہاں سے آیا. ونس اگین دیکھ لیں Q اسٹار = 2C2D / C3 انڈر روٹ انٹو R/R-D انڈر روٹ. جناب نیکسٹ ہے ہمارے پاس ماڈل نمبر 4. یہ ماڈل نمبر 4 کیا تھا جو میں نے جلدی سے کہا تھا اور آپ سے کہا تھا کہ آپ اسے خود کیلکولیٹ کر لیں. یہی پروڈکشن ماڈل ہے لیکن آپ شارٹیجز کو الاؤ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ نے کہا پروڈکشن بھی کرنی ہے, بیچنا بھی ہے, شارٹیج کو بھی الاؤ کرنا ہے, یعنی کہ مینوفیکچرنگ ماڈل وتھ شارٹیج. اب ذرا غور سے دیکھیں, ذرا سوچیں تو کیا ہوگا. آپ نے آرڈر بک کر لیا, آپ کے پاس کچھ چیز نہیں ہے, آرڈر بک کر لیا, اب بیٹھے ہوئے آپ آرڈر بک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اس کے بعد آپ نے اپنی مشینری چلائی, اس نے پروڈکشن شروع کر دی, جو آرڈر بک کیے تھے وہ آپ نے نکال دیے, اور بھی فردر آرڈر آ رہے ہیں, آپ ان کو ساتھ ساتھ نپٹاتے جا رہے ہیں. اب آپ کے پاس انوینٹری بڑھ رہی ہے کیونکہ آپ کے پاس ڈیمانڈ ریٹ کم ہے, سپلائی زیادہ ہے, یعنی پروڈکشن بڑھ رہی ہے اور جو چیزیں باہر نکل رہی ہے وہ کم ہے. انوینٹری بڑھتی جا رہی ہے, ایک وقت آیا کہ انوینٹری زیادہ ہو گئی. اب آپ نے کہا پروڈکشن بند کریں, بیچنا شروع کر دیں. آپ نے بیچنا شروع کر دیا, پروڈکشن نہیں ہو رہی بالکل بھی. اب آپ کا جو انوینٹری ہے, آپ کا جو اسٹاک ہے وہ ایگزاسٹ ہوتا جا رہا ہے, 0 پہ پہنچ گیا. اور جب 0 پہ پہنچ گیا آپ نہیں رکے, آپ نے کہا بھی اور بیچو, اور آپ نے کیا کیا, شارٹیجز کو الاؤ کیا. تو یہ 4 ڈفرنٹ ٹائمنگس ہیں اس کے اندر, T1, T2, T3, T4. وہ دیکھ لیجیے گا کہ جس ٹائم پہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, پروڈکشن نہیں ہے, آپ نے اسٹارٹ کر دیا. دوسرا وہ ہے کہ پروڈکشن بھی ہو رہی ہے, سیل بھی ہو رہی ہے. تیسرا یہ ہے کہ سیل ہو رہی ہے, آپ کے پاس اسٹاک موجود ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس سیل ہو رہی ہے لیکن پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے, شارٹیجز ہے. اس کو بھی ہم نے اسی طریقے سے ریپرزینٹ کیا, اسی طریقے سے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس ایکس ایکسس, وائی ایکسس, جس کے اوپر ایکس پہ آپ کے پاس ٹائم ہے, وائی پہ آپ کے پاس وہی کوانٹٹی ہے. یہ کچھ اس طرح کا ماڈل بنے گا جس میں آپ نیگیٹو سے اسٹارٹ کرتے ہیں, پھر پازیٹو کی طرف جاتے ہیں, پھر 0 پہ آتے ہیں, پھر نیگیٹو کی طرف جاتے ہیں, اینڈ دین یو کنٹینیو دس ہول پروسیس. اس پروسیس کے اندر ہم نے کوانٹٹی دیکھیں کہاں سے اسٹارٹ کی, نیچے سے اسٹارٹ ہوگی اور اوپر ٹپ تک جائے گی. ٹھیک ہے, ایک ٹائم T1 ہے جس کے اندر آپ کے پاس شارٹیجز ہے, دوسرا ٹائم T2 ہے جس کے اندر آپ کا پروڈکشن ہے اور سیل ہے, تیسرا وہ آئٹم ہے تیسرا وہ ٹائم ہے جس کے اندر آپ کے پاس خالی سیل ہے, پروڈکشن نہیں ہے. چوتھا وہ ٹائم ہے جس میں خالی سیل ہے لیکن شارٹیجز ہے. تو T1, T2, T3, T4. اور یہاں پر بھی ہمارے پاس 4 کمپونیٹس ہیں. ونس اگین آئٹم کاسٹ ہے, آپ کے پاس سیٹ اپ کاسٹ ہے, اور آئٹم ہولڈنگ کاسٹ ہے, اور فائنلی شارٹیج کاسٹ ہے. اس کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے مختلف چیزیں کیلکولیٹ کی تھی, جس میں ہم نے C' کیلکولیٹ کیا تھا. اس میں وہی 4 کاسٹ ہے, پہلا C1Q + C2, پھر تیسری جو ہے آپ کے پاس ہولڈنگ کاسٹ ہے, اور چوتھی جو ہے وہ آپ کے پاس شارٹیج کاسٹ ہے. تو یہ جناب ہمارے پاس C' آ گئی. اس کے بعد کیا کریں گے, اس کو ٹائم سے ڈیوائڈ T سے کر دیں گے تو ہمارے پاس C آ جائے گا. C کو کیا کریں گے, ڈفرینشیٹ کریں گے ود رسپیکٹ ٹو Q, اور اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے ود رسپیکٹ ٹو S, کیونکہ یہاں پہ شارٹیج بھی ہے, ہمارے پاس کوانٹٹی بھی ہے. اور جب ڈفرینشیٹ کریں گے تو ہم ٹوٹل ڈفرینسیشن نہیں کریں گے, اس کو ہم پارشلی ڈفرینشیٹ کریں گے. یعنی جس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ پہلے C کو ڈفرینشیٹ کریں گے پارشلی ود رسپیکٹ ٹو Q, اکویٹ کریں گے 0 کے برابر, پھر C کو ڈفرینشیٹ کریں گے پارشلی ود رسپیکٹ ٹو S, اکویٹ کریں گے 0 کے برابر, تو وہاں سے ہمارے پاس Q اور S کی ویلیو آ جائے گی. ٹھیک ہے نا, یہ چیز ہم نے سیکنڈ ماڈل میں بھی کی تھی اور یہی چیز یہاں پہ فورتھ ماڈل میں بھی کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر صرف چیز یہ ہے کہ یہ ایک آپ کے پاس پروڈکشن یا مینوفیکچرنگ ماڈل ہے.
تو ہمارے پاس کیا آ گیا جناب, کیو اسٹار کی ویلیو آ گئی اور ایس اسٹار کی ویلیو آ گئی. تو یہ چیزیں ہم نے کیلکولیٹ کی تھیں, یہ ہمارے پاس سمیشن آ گئی, ہمارے پاس فارمولا آ گیا. اس کی مدد سے اگر ہمیں C1, C2, C3, C4, D اور R دیا ہوا ہو تو ہم Q اور S معلوم کر سکتے ہیں. اسی طرح سے T اور N بھی معلوم کر سکتے ہیں. کیا کیا چیزیں اس میں غور سے دیکھ لیں تو آپ کے پاس ایک تو ڈیمانڈ ریٹ پتا ہونا چاہیے, اسی طرح سے آپ کے پاس مینوفیکچرنگ ریٹ پتا ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد آپ کو C1, C2, C3, C4 پتا ہو تو اس فارمولے کے اندر ڈال دیں, آپ کے پاس فوراً آپٹیمم کوانٹٹی اور یہ آپٹیمم شارٹیج بھی پتہ چل جائے گی. تو یہ آسان سی چیزیں تھیں, سمپل سی چیزیں تھیں, اسٹریٹ فارورڈ سی تھی جو ہم نے 4 ماڈلس میں بتائی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ماڈلس ہیں جو آپ اور اسٹڈی کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس وقت ان کو دیکھ لیں اور جس وقت موقع ملے گا تو اور ڈفرنٹ ماڈلس کو اسٹڈی کر لیں گے. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک آدھ ٹاپک اور میں کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب یہ جو چیزیں ہیں جو ہم اب اسٹڈی کر رہے ہیں یہ ساری ویریشن ہے, وہی ماڈل جو ہم نے کیے تھے ان کی تھوڑی تھوڑی ویریشن ہے. مثال کے طور سے آرڈر کوانٹٹی وتھ پرائس بریک. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بازار جاتے ہیں تو آپ کو ایک بلک میں کچھ چیزیں سستی مل جاتی ہیں, جاتے ہیں آپ لینے کے لیے 1000 کے لیے, آپ سے کہتے ہیں کہ جی اگر آپ 2000 لیں گے تو اس کی قیمت ہی ہو جائے گی. فرض کر لیں کہ 1000 یونٹس کی پرائس جو ہے 10 روپے ہے, آپ 2000 لیں گے تو انہوں نے کہا 9 روپے میں مل جائے گی. اب آپ سوچتے ہیں کہ میں یہ جو 2000 لے کے جاؤں گا, پہلے تو میں 1000 لے کے جا رہا تھا, اب میں جو 2000 لے کے جاؤں گا تو میں رکھوں گا کہاں پہ, مجھے کہیں سے کچھ ہائر کرنا پڑے گا, کچھ رینٹ پہ چیزیں لینی پڑیں گی, کچھ لوگوں کو ہائر اور کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ, یعنی میرے پاس جو ہولڈنگ کاسٹ بڑھ جائے گی. تو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ آئٹم کاسٹ کتنی ہے, اس کے بعد ہولڈنگ کاسٹ کتنی ہوگی. اگر ہولڈنگ کاسٹ کم ہے آپ کے پاس تو آپ کیا کرتے ہیں, زیادہ میں خرید لیتے ہیں. لیکن اگر ہولڈنگ کاسٹ بہت زیادہ پڑ رہی ہوگی تو آپ اس طرح کی چیزوں کو نہیں خریدتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں ہم اینالائز کرتے ہیں ایک ایگزامپل کے ذریعے کہ اگر آپ کو زیادہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے تو آپ خریدیں گے یا نہیں خریدیں گے. یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس اسٹوریج کتنی ہے, آپ کے پاس فیسلٹی کتنی ہے, آپ کے پاس انوائرمنٹ کیسی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. کسی وقت آپ خرید لیتے ہیں, کسی وقت آپ نہیں خریدتے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گرمی کے جو کپڑے آپ نے خرید لیے ہوتے ہیں, لیکن بازار جاتے ہیں سردی کے کپڑے خریدنے کے لیے اور وہاں پر آپ کو کچھ گرمی کے کپڑے جو سستے مل جاتے ہیں, یعنی سیل لگی ہوئی ہوتی ہے, تو آپ خرید لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس گھر کے اندر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے, ٹانگنے کی جگہ ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ معلوم آپ نے خرید لیا اور وہاں پر کیڑا کاٹ گیا تو نقصان ہو جائے گا نا. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں کرنی چاہیے. تو اب یہ ایک ایگزامپل ہے ہمارے پاس, اس ایگزامپل کو ذرا سا دیکھیں, آپ بھی پڑھ لیں, میں بھی پڑھتا ہوں, اور پھر اس کو فردر اینالائز کریں گے. A company uses 12,000 items per year supplied ordinarily at a price of rupees 3 per item. Carrying costs are 16% of the value of the average inventory and the ordering costs are rupees 20 per order. The supplier, however, offers discounts as per the table below. Order size اگر آپ کے پاس ہے less than 2,000 تو price per item will be rupees 3. If order size is between 2,000 to 3,999, then the price per item is rupees 2.90. If the order size is over 4,000, in other words 4,000 or more, then the price per item is rupees 2.85. You have to compute the economic order size. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے. یہ ہمارے پاس دیا ہوا ہے کہ اگر ہم نے 1000 آئٹم خریدنے ہیں تو ہمارے پاس کیا پرائس ہے, 2000 آئٹم خریدنے ہیں تو کیا پرائسز ہے. اگر آپ دیکھ لیں تھوڑی سی دیر کے لیے کہ آپ کا جو سائز ہے وہ 2000 ہے اور آپ کیو اسٹار وغیرہ کیلکولیٹ کر لیں. یہ وہی سمپل سا ماڈل ہے جو پہلا والا, وہی فارمولا لگانے کی کوشش کریں, اس میں کیلکولیٹ کریں اور دیکھیں کہ آپ کے لیے کون سی چیز بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ کے پاس 3 روپے ہے پرائس, وہ کس کے لیے ہے, اگر کوئی بھی آئٹم خریدنا ہے آپ نے, جو لاٹ خریدنی ہے وہ 2000 سے کم ہے. اگر 2000 سے کم آپ خریدیں گے تو آپ کو پرائس 3 روپے ملے گی. لیکن اگر آپ 2000 سے زیادہ اور 3999 سے کم لیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ کی پرائس 2.90 ہے. اور اگر 4000 سے زیادہ اگر آپ لیں گے تو آپ کی پرائس 2.85 ہے. ٹھیک ہے نا. یہ روپیز 2.85 ملین بھی ہو سکتی ہے, 2.85 تھاؤزینڈ بھی ہو سکتی ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. اس کو سالو کرتے ہیں. اب اکنامک آرڈر کوانٹٹی وہی فارمولا لگایا. میں نے پہلے دیکھا کہ اگر 3 روپے پرائس کے ساتھ تو مجھے کوانٹٹی کتنی خریدنی چاہیے, وہی کیو معلوم کیا. ٹھیک ہے نا. فار پرائس 3
تو جواب آیا کہ 1000 لے. لیکن اکنامک آرڈر کوانٹٹی اگر آپ کے پاس 2.90 پرائس ہو تو کتنی لینا چاہیے؟ 1017. یعنی اکنامک آرڈر کوانٹٹی یا کوانٹٹی جو آپ لیں گے، جو آپ کے پاس آپٹیمم کوانٹٹی سائز آئے گا 2.90 پرائس کے اوپر، تو آپ کے پاس 1017. لیکن اگر آپ کے پاس پرائس 2.85 آیا تو آپ نے کتنا لینا ہے؟ 1026. یہ تو آپ نے کیلکولیٹ کر لیا. تو آپ کے پاس جو اکنامک آرڈر کوانٹٹی آئی، یعنی جس وقت آپ کے پاس پرائس جو ہے 2.95 ہے تو 1017. تو 1017 آپ خرید لیں کس پرائس پہ؟ 2.85 پہ. لیکن اگر آپ ٹیبل پہ دیکھیں جو آپ کو ڈسکاؤنٹس مل رہے ہیں وہ کب مل رہے ہیں؟ وہ تو مل رہے ہیں جب آپ 2000 سے زیادہ لیں، یعنی 2001 سے زیادہ لیں اور 3999 تک لیں تو پھر آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا 2.85 کے لیے. تو یعنی یہ جو آپ کے پاس سولوشن آیا یہ فیزیبل نہیں آیا کہ آپ کے لیے تو کوانٹٹی بہتر جو ہے وہ 1017 ہے اور دوسرے کے لیے 1026 ہے. تو یا 2.85 بھی اگر آپ کو پرائس آفر کرے تو آپ کے لیے یہ وارا نہیں کھائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ سولوشن جو ہے یہ انفیزیبل سولوشن آیا. آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا اسٹریٹجی ہونا چاہیے اس کیس کے اندر. اب یہ جو ہمارے پاس سلائیڈ ہے اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں. اس میں کیا لکھا ہے؟ دی اکنامک آرڈر کوانٹٹی ایٹ ₹2.90 پر آئٹم از اکول ٹو 1017 بٹ دا پرائس پر آئٹم از ₹2.9 only if the items are ordered in the range of 2000 to 3999. This is therefore an infeasible solution. Similarly, the economic order quantity at ₹2.85 per item is 1026. This price is valid only for items ordered in the range 4000 or more. This is also an infeasible solution. کیا ہو گیا؟ آپ کے پاس انفیزیبل سولوشن آ گیا. اس سے کیا مراد ہوئی؟ اس سے مراد یہ ہوئی کہ آپ کے پاس جو یہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں یا آپ کے پاس جو پرائس بریک دے رہے ہیں، یہ جو آپ کو ایک کنسیشن دے رہے ہیں، یہ کوئی فائدے والی بات نہیں ہے، آپ کے لیے نقصان دہ. کیونکہ آپ کے پاس جو کنڈیشن دی ہوئی ہیں، آپ کے پاس جو پیرامیٹرز ہیں، اس کے اندر یہ ڈسکاؤنٹس صحیح نہیں ہوں گے اور آپ کو زیادہ فائدہ نہیں پہنچائیں گے. لیکن کسی جگہ پہ آپ کیلکولیٹ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو ہولڈنگ کاسٹ ہے وہ آپ کے پاس کم ہے یا ہولڈنگ کاسٹ آپ کے پاس بہت زیادہ ہی کم ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس قسم کی چیزوں کو آپ خرید سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نارملی یہ ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں جس وقت ہمارے ہاں فصل کٹتی ہے نا، جب گندم کا زمانہ ہوتا ہے، جب مکی کا زمانہ ہوتا ہے، جب ہمارے پاس کاٹن کا زمانہ ہوتا ہے، شوگر کین کا زمانہ ہوتا ہے، تو اس سے چیزیں سستی ملتی ہیں. اگر آپ کے پاس اسٹوریج، آپ کے پاس اچھے انوینٹری سسٹم موجود ہوں، اسٹاک سسٹم موجود ہوں، گودام موجود ہوں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور چیزیں خریدتے ہیں. یہ بڑے بڑے بزنس مین جس کو آڑتی کہتے ہیں، یہ اسی وقت خریدتے ہیں اور اس کے بعد جس وقت چیزیں شارٹیج ہوتی ہیں اس پہ ہائر پرائسز پہ بیچتے ہیں آپ کو. اور اس طریقے سے یہ چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کا اور بھی بہت ساری جگہوں پہ فائدہ ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ اس کو ہم لے کے آتے ہیں، لیکن اس پرٹیکولر کیس کے اندر ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا. تو جب بھی آپ کو پرائس بریکس ملیں گے، جب بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ ملیں گے، تو آپ یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کریں گے کہ آپ کے پاس ہولڈنگ کاسٹ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اگر ہولڈنگ کاسٹ جس کے اندر آپ کے پاس آپ کا کیپٹل بلاک ہوتا ہے، آپ کے پاس دوسرے ایونیوز کم ہو جاتے ہیں، تو اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. ڈیڈ آئی میک مائی پوائنٹ کلیئر؟ پرابلی ناٹ. ونس اگین آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین کہ ڈسکاؤنٹس وغیرہ اس وقت فائدہ ہوتے ہیں جس وقت کے آپ کے پاس ہولڈنگ کاسٹ کم ہوتی ہے، اسٹوریج آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر آپ کے پاس اسٹوریج وغیرہ کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہیں تو یہ پرائس بریکس زیادہ فائدہ نہیں پہنچاتے. اب ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں جس میں ہم اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم کو ڈسکاؤنٹ ملے تو کیا فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ اگر آپ ٹیبل دیکھیں تو اس ٹیبل کے اندر ہمیں کیا دیا ہوا ہے؟ کاسٹ دی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے ایک بنڈل اٹھانا ہے 1000 کا تو اس میں کیا پرائسز ہوں گی، کیا آپ کے پاس آئٹم کاسٹ ہوگی، کیا آپ کے پاس آرڈرنگ کاسٹ ہوگی، کیا ہولڈنگ کاسٹ ہوگی. اسی طریقے سے اگر آپ نے 2000 کا بنڈل اٹھانا ہے تو آپ کو کیا کاسٹ ملے گی، 4000 کا اگر بنڈل اٹھانا ہے تو آپ کے پاس کیا کاسٹ ہوگی. چیزیں وہی ہیں، صرف پیکٹ بنے ہوئے 1000 آئٹم کے، 2000 آئٹم کے، 4000 کے، ان کی پرائسز ڈفرنٹ ہے. مثال کے طور سے کہ اگر آپ نے 1000 کا بنڈل اٹھانا ہے تو پر آئٹم کاسٹ جو ہے 36 روپیز ہے. اگر 2000 کا بنڈل اٹھانا ہے
تو اس میں کاسٹ جو ہے 34 روپیز 80 پیسہ ہے. پھر اسی طریقے سے اگر آپ 4000 کا بنڈل اٹھائیں گے تو اس کے اندر کاسٹ 34.2 روپیز ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ آپ کے پاس پرائسز دی ہوئی ہیں, آپ کے پاس آئٹم کاسٹ دیا ہوا ہے, آپ کے پاس آرڈرنگ کاسٹ دی ہوئی ہے, ہولڈنگ کاسٹ دی ہوئی ہے. تو ہم نے ٹوٹل کیلکولیٹ کیا اور دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سا بنڈل فائدہ میں رہے گا. تو آئٹم کاسٹ اگر آپ دیکھیں 1000 کے اندر 36,000 بنتی ہے, آرڈر کاسٹ 240 بنتی ہے, اور ہولڈنگ کاسٹ بھی 240. اس کو ٹوٹل کریں گے تو آپ کے پاس اگر 1000 کے بنڈل آپ نے اٹھا رہے ہیں تو 36,480 پڑے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح 2000 کے حساب سے اگر آپ نے بنڈل اٹھانے ہیں تو 34,800 ہے, پھر آرڈرنگ کاسٹ 120 ہے, پھر اس کے بعد 464 ہے. تو ٹوٹل کاسٹ آپ کے پاس کتنی پڑے گی 35,384, اینڈ سملرلی لاسٹلی 35,172. تو اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو 4000 کا بنڈل اٹھانے میں آپ کو تھوڑا سا فائدہ ہوگا, کیونکہ اس کے اندر جو کاسٹ ہے آپ کو کم پڑے گی. ٹھیک ہے نا. اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ پرائس بریک کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کہ یہ صورت میں جبکہ آپ کے پاس جو آئٹمس دیے ہوئے ہوں, آپ کے پاس ڈسکاؤنٹس اچھے دیے ہوئے ہوں, آپ کے پاس آئٹم کاسٹ میں کافی زیادہ ڈفرنس ہو, یا آپ والیوم گیم کر رہے ہوں, تو یہ چیزیں فائدہ ہوتی ہیں. آپ کسی کو دیکھیں کہ بعض وقت کچھ تھوڑا سا ہی ڈسکاؤنٹ ملتا ہے, لیکن آپ کے پاس جو والیوم بہت بڑا ہوتا ہے تو اس کا اوور آل امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں, ان ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہیں, اور ان ٹیکنیکس کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کاسٹ کو ہم منیمائز کرتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہیں ڈائنامک آرڈر کوانٹٹیز. یہ ڈائنامک آرڈر کوانٹٹیز ہیں, یہ بڑے انٹرسٹنگ سی چیزیں ہیں. اس میں کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر مہینے آرڈر پلیس کرتے ہیں. ابھی تو جیسے ہم نے بتایا تھا کہ آپ نے سال بھر میں 4 آرڈر پلیس کر دیں اور آپ نے سال بھر کی پلاننگ کر لی تو بڑا اچھا ہوا. لیکن اس کے اندر یہ ایک ٹیکنیکس ہے جو بڑی اچھی ہیں. کس طرح سے کہ آپ ہر مہینے انالائز کرتے ہیں. آپ نے 1 مہینے کے آرڈر پلیس کر دیا اور اس کے بعد 26-27 تاریخ کو دوبارہ سے بیٹھنے کے بعد انالائز کیا کہ اب دیکھیں ہمارے پاس سچویشن کیا ہے. کیا ہولڈنگ کاسٹ وہی ہے؟ نارملی ایسے نہیں ہوتی ہے نا, کہ بیچ میں کبھی کچھ نہ کچھ ویریشن آتی ہے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ آرڈرنگ کاسٹ بھی وہی ہے. کیا کرایہ جو ہم دیتے ہیں ویگن کو, یا کرایہ جو دیتے ہیں وین کو, یا کرایہ جو دیتے ہیں ہم ٹرک کو لانے کے لیے, یہ وہی ہے؟ آرڈرنگ کاسٹ میں کوئی چینج تو نہیں آیا. اس کے بعد آئٹم کاسٹ دیکھیں کہ کچھ اور چیزیں اویلیبل تو نہیں, آلٹرنیٹس کیا اویلیبل نہ ہو, یہ بھی آپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اگلے مہینے کی پلاننگ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایزمپشنس اور بھی ہیں, کیونکہ جب ہم نے بتایا تھا کہ انوینٹری اس لیے رکھتے ہیں تاکہ آپ انشور کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے پاس سپلائی میں ہیں. ایسا ہو کہ آپ نے 1 مہینے کی پلاننگ کی تو اگلے مہینے وہ چیز اویلیبل نہ ہو. یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اس کی پروڈکشن بند ہو گئی ہو, یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کو بیچ مہینے میں چاہیے ہو, وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ڈائنامک آرڈر کوانٹٹیز جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ زیادہ آج کل اس کا رواج ہے, اس کو زیادہ اپلائی کیا جاتا ہے, کیونکہ اتنی اچھی فیسلٹیز اویلیبل ہو گئی, کمپیوٹرز آپ کے پاس اویلیبل ہے, ایک بٹن ہی دبانے کی بات ہے تو آپ کی ہر مہینے کی پلاننگ ہو جاتی ہے. تو اس میں کیا ہے, ہر اسٹیج پہ آگے پلاننگ کرتے ہیں. پورے سال کی پلاننگ کرنی ہے تو آپ نے 1 مہینے کی پلاننگ کر لی, لیکن یہی چیز پرزیوم کرتے ہیں کہ پورے سال میں چلے گی, اور 30 دن کے بعد اس کو دوبارہ سے ریویو کرتے ہیں, پھر 30 دن کے بعد دوبارہ ریویو کرتے ہیں, اور اس کو ہر اسٹیج کے بعد ماڈیفائی کرتے جاتے ہیں اپنی پالیسی کو. یہ نہیں کہ آپ نے ایک ہی دفعہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی جو اکنامک آرڈر کوانٹٹی ہے وہ تو 60 ہے, 60 آئٹم آ رہے ہیں, ہر مہینے 60 آئٹم آتے جا رہے ہیں. لیکن کیونکہ دنیا میں ڈائنامزم چل رہا ہے, دنیا چل رہی ہے, تیزی کے ساتھ چل رہی ہے, تو یہ ڈائنامک آرڈر کوانٹٹیز استعمال کی جاتی ہیں, جس میں ہر مہینے اسسمنٹ کی جاتی ہے, ایویلویشن کی جاتی ہے. اس کے اندر کچھ ٹیکنیکس اور ہوتی ہیں جو کہ پرابلٹی کی بھی مدد لی جاتی ہے. تو اس کو بھی دیکھ لیجیے گا, تھوڑا سا کسی وقت چھوٹا سا ایک آرٹیکل ہے کتاب کے اندر, وہ دیکھ لیجیے گا. یہ میں نے بات کی ابھی کتاب کی, میں آپ کو کتابیں بتاؤں گا جن کتابوں کے اندر اس کا آپ کو نوٹس ہینڈ آؤٹ ضرور مل جائے گا. اب چیز اچھی جو روزانہ ہم کرتے ہیں, ABC انالیسس. اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک اسٹور ہے, ایک جگہ ہے, ایک گودام ہے, یا ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے, یا آپ کے پاس ایک فیکٹری ہے جہاں پہ اسٹاک انوینٹریز ہیں, تو آپ کے پاس کیٹاگرائز کرنے کے لیے کچھ مواد ہوگا. کیا مواد ہوگا؟ کہ آپ کے پاس کچھ جو انوینٹری ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے جاری ہوتی ہے, کچھ انوینٹری ہے جو کبھی کبھی جاتی ہے. دکان میں دیکھیں نا, کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جو بکتی نہیں ہے,
6 مہینے نہیں بکتی, سال بھر نہیں بکتی, 1 سال نہیں بکتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت سستی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت مہنگی ہوتی ہیں. جو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی ڈیمانڈ کم ہو سکتا ہے ان کی یوٹیلٹی کم ہو, لیکن جو چیزیں مہنگی ہیں, امپورٹنٹ ہیں, اس پہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ نظر رکھتے ہیں. لیکن جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر نظر نہیں ہوتی ہے. اگر آپ بڑی ایک فیکٹری ہے, یہ میں اس کی فرنیچر کی فیکٹری لے لیں, تو اس کے اندر جو مہنگے آئٹم کیا ہیں, ووڈ ہے, اسی طریقے سے گلاس ہے, سینسٹیو آئٹم ہے. لیکن جو چھوٹی چیزیں نا, مثال کے طور سے کیلیں ہیں, گلو ہے, اسکروز ہے, یہ ربش ہے, اس کی آپ وری نہیں کرتے. کیوں وری نہیں کرتے؟ لیکن روز آنا چاہیے ہوتی ہے. صبح صبح آتا ہے نا, کارپینٹر کہتا ہے اتنی مجھے کیلیں دے دیں, اتنے اسکرو دے دیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کرسیاں بنانی ہیں کشن کے ساتھ, تو کپڑا بھی خاص ہوتا ہے. اب کپڑے کو آپ نیچے نہیں پھینکتے, کسی اچھی جگہ اسٹور کرتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی سہولت کے لیے کہ آپ کے پاس جتنی بھی انوینٹریز ہوتی ہیں ان کو ہم 3 حصوں میں کلاسیفائی کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ABC اینالیسس, کہ وہ انوینٹری جس کی کاسٹ تو بہت زیادہ ہے لیکن یوٹیلٹی کم ہے, اس کو ہم A کہتے ہیں. دوسری وہ جس کی کاسٹ کم ہے لیکن روز آنا ہے, بہت زیادہ ٹرن اوور روز آنا ہے, اس کو ہم C میں ڈالتے ہیں. یعنی A سے لے کے C تک میں ہم اس کو کلاسیفائی کر لیتے ہیں. وہ آئٹمس 1 2 3 4 جو کہ جن کی کاسٹ زیادہ ہے لیکن ان کے جو ٹرن اوور ہے وہ بہت کم ہے اور بہت مہنگی ہے, ان کو ہم A کہتے ہیں. اس پہ جو نظر رکھنی پڑتی ہے وہ بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں, یعنی کہ سینئر لوگوں کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے. یہ وہ آئٹمز ہوتے ہیں جن پہ ساری کمپنی کا دار و مدار ہوتا ہے. اگر یہ ایک آدھا آئٹم کم ہو جائے یا یہ ایک آدھا آئٹم ٹائم پہ نہ ملے تو بڑی پرابلم آتی ہے. لیکن جو C آئٹمز ہیں وہ آپ فلور پہ, شاپ پہ چھوڑ دیں, دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو چیز ہے اس کو ہم پیریٹو انالیسس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ پیریٹوز انالیسس از آلسو دا سیم نیم آف ABC انالیسس. اس میں کرتے کیا ہیں, ہمارے پاس وہی ایکس ایکسس وہی وائی ایکسس, ہم کلاسیفائی کر دیتے ہیں. ہمارے پاس سارا اسٹاک اس طرح سے موجود ہے. کیسے کریں گے ابھی آپ کو میں طریقہ کار بتاؤں گا. اس کو میں نے 3 حصوں میں بانٹ دیا. 3 حصے کون کون سے ہیں؟ ایک A ہے, ایک B ہے اور C ہے. اب A آئٹم وہ ہے جن کی کاسٹ زیادہ ہے لیکن ٹرن اوور کم ہے. C میں وہ آئٹمز ہیں جن کی کاسٹ بہت کم ہے لیکن یہ والیوم گیم ہے. اس کو ہم کیسے کرتے ہیں؟ اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھ لیں. میں نے لکھا ہے آپ کے لیے, سلائڈ پہ بھی آئے گا, پڑھ لیں, نوٹس کے اندر بھی اویلیبل ہے. سب سے پہلے اسٹیپ نمبر 1, compute the annual usage value for every item in the sample by multiplying the annual requirements by the cost per unit time. Once again I read step number 1, you compute the annual usage value for every item in the sample by multiplying the annual requirements by the cost per unit. Step 2, arrange the items in descending order of the usage value calculated above. یعنی کہ اسٹیپ 1 میں جو آپ نے کیلکولیٹ کیا تھا نا, اسی کو arrange the items in descending orders of the usage value which you have calculated in step number 1. Step number 3, make a cumulative total of the number of items and the usage value. Step number 4, convert the cumulative total of number of items and usage values into a percentage of their grand total. Step number 4 کو دوبارہ پڑھتا ہوں. Convert the cumulative total of number of items and usage values into a percentage of their grand totals. Step 5, draw a graph, جیسے میں نے ابھی بنایا, draw a graph connecting cumulative percentage items and cumulative percentage usage value. The graph is divided approximately into 3 segments where the curve sharply changes its shape. This indicates the 3 segments A, B and C. ٹھیک ہے جناب, کیا کرنا ہے اس میں؟ یہ کرنا ہے, یہ 5 اسٹیپس ہیں, ان 5 اسٹیپس کی مدد سے آپ نے ایک گراف ڈرا کرنا ہے. اور اس گراف ڈرا کرنے کے میں آپ نے کیا کرنا ہے, جس جگہ پہ وہ کرو شیپ چینج کر رہا ہوتا ہے نا, وہ 3 پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. تو آپ نے کیا کر لیا, ٹوٹل یوزیج ویلیو کو, ٹوٹل آپ کے پاس جو انوینٹری ہے اس کو 3 حصوں میں بانٹ دیا ہے. ایک کو A کہیں گے, ایک کو B کہیں گے, ایک C کہیں گے,
اے کو ڈیلیکیٹلی ہینڈل کرنا ہے, بی کو نارمل ہینڈل کرنا ہے, سی کو کیجولی ہینڈل کرنا ہے. اے کو ہینڈل کرنے کے لیے ایکسپرٹ لوگ چاہیے ہوتے ہیں, بی کو ذرا نارمل لوگ, اور سی تو آرڈنری پیپل کین ہینڈل. کوئی بھی آپ کا اسٹور انچارج, کوئی بھی آپ کے پاس فلور لیول پہ جو بھی بندہ ہوگا وہ اس کو ہینڈل کر سکے گا. تو یہ انالیسس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل جو آپ کے پاس انوینٹری ہے اس کو آپ کلاسیفائی کرتے ہیں 3 حصوں کے اندر, اور یہ اس لیے مدد دیتی ہے, اس لیے آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے کہ آپ کس کو کتنی پرائرٹی دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس جو امپورٹنٹ چیز ہے اور وہی ٹائم پہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے تو آپ کے پاس پرابلم آئیں گے, اور اسی کی کاسٹ وغیرہ زیادہ ہوتی ہے. یہ اس کی ٹرن اوور کم ہوتی ہے, کم جا رہی ہوتی ہیں, کم نکل رہی ہوتی ہیں, تو اس کو ایک اسپیشل کیئر کی ضرورت پیش آتی ہے. تو یہ ایک طریقہ کار تھا اے بی سی انالیسس کا, کہ آپ کیا کرتے ہیں, سارے آئٹمس کو اکٹھا کرتے ہیں, اکٹھا کرنے کے بعد ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں 3 حصوں میں, اور اس کے بعد پرائرٹی اسائن کرتے ہیں. یہ آپ کے پاس ایک 2 بن پالیسی ہوتی ہے. یہ بہت کامن طریقے سے استعمال کرتے ہیں, جیسے ایک کیا کہتے ہیں ایڈ ہاک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں, 2 ڈبے رکھتے ہیں, 2 بنس رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایک بن جو ہوتا ہے ہمارے پاس سیف اسٹاک ہے, اور ایک بن میں سے آپ چیزیں بیچنا شروع کرتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ 2 ڈبے ہیں آپ کے پاس, ایک ڈبہ اندر رکھا ہوا ہے. آپ اس ڈبے میں سے چیزیں نکالتے جا رہے ہیں, بیچتے جا رہے ہیں, نکالتے جا رہے ہیں, بیچتے جا رہے ہیں. یہ اگر آپ کے پاس پروڈکشن لائن ہے تو وہاں سے چیزیں نکالتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو دے رہے ہیں. اب ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بن خالی ہو جائے گا, یا یہ ڈبہ خالی ہو جائے گا. آپ نے جو دوسرا ڈبہ بھرا ہوا ہے وہ لے کے آئیں گے, اور اس ڈبے کو آپ نے کیا کرنا ہے, فوراً آرڈر پلیس کرنا ہے. اور جس وقت یعنی کہ اتنے ٹائم میں کہ دوسرا ڈبہ خالی ہو رہا ہو, یہ ڈبہ پہلا والا بھر کے آ جائے, تو آپ کے پاس یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. یہی ہم گھر میں بھی کرتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آٹے کے لیے گھر میں امی کیا کرتی ہیں, یہی کرتی ہیں نا, کہ جس وقت آٹا ایک خاص لیول پہ پہنچتا ہے تو فوراً آرڈر دے دیتی ہیں کہ جی آٹا لے آئے, کیونکہ آٹا لانے میں بھی 2-3 دن لگتے ہیں. 2-3 دن کے بعد یہ آٹا ایگزاسٹ ہو جائے گا, پھر دوسرا آٹا آ جائے گا. تو ویک کا سائیکل بن جاتا ہے, یا 2 ویک کا سائیکل بنتا ہے, یا 3 ویک کا سائیکل بنتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ہم 2 بن پالیسی. یہ نارملی ہم پریکٹیکل لائف میں کرتے ہیں, لیکن یہی چیزیں جو ہے نا بڑے لیول پر بھی کر رہے ہوتے ہیں. بڑی فیکٹریز ہوتی ہیں, بہت بڑے بڑے میگا پروجیکٹ جو چل رہے ہوتے ہیں, یہ 2 بن پالیسیز پہ چل رہے ہوتے ہیں. اسی کو تھوڑا سا اور سائنٹیفکلی ہم دیکھتے ہیں. ان 2 بن پالیسی کے بعد ہمارے پاس ایک اور ہوتی ہے ایس ایس پالیسی. ایس ایس پالیسی کیا ہے کہ ہم 2 لائن ڈرا کرتے ہیں, یعنی کہ کوانٹٹی کی بات کر رہا ہوں. آپ کے پاس ایکس ایکسس پہ تو وہی ٹائم ہے, وائی ایکسس پہ آپ کے پاس کوانٹٹیز ہیں. تو آپ کے پاس ایک بڑی لائن ڈرا کرتے ہیں ایس, یعنی کہ یہ میکسیمم کوانٹٹی ایس آپ کے پاس کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. یہ انوینٹری آپ کے پاس ہے. اس کے بعد بیچ میں آپ ایکسپیرینس کے ساتھ ایک ایس پہ لائن لگا دیتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, اپنی انوینٹری کو دیکھتے رہتے ہیں. جس وقت آپ کے پاس اسمال ایس تک پہنچ جاتی ہے تو آپ فوراً آرڈر پلیس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے 2 لائنیں ڈرا کر لی ہیں. ایک وہ لائن جس کے اوپر فوراً آپ نے آرڈر پلیس کرنا ہے. آج کل جو باتیں ہو رہی ہیں وہ تو ای کامرس کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کے پاس انٹیلیجنٹ کامرس کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اسٹیک لگے ہوئے ہیں, کمپیوٹر دیکھ رہا ہے, کمپیوٹر نے دیکھا کہ جس وقت اسٹاک اس ایس لائن پہ پہنچ گیا تو آٹومیٹیکلی آرڈر پلیس کر دیا. مثال کے طور سے ڈرنکس کی بوتل پڑی ہوئی ہیں, وہاں پہ بہت ساری بوتلیں پڑی ہوئی ہیں, اس کے کارٹنس ہیں, اس کے اسٹیک پڑے ہوئے ہیں. جہاں پہ وہ دیکھا اس ریڈ لائن پہ پہنچا, آرڈر پلیس کر دیا. کتنا آرڈر پلیس کرنا ہے وہ بھی اس کو پتا ہے کمپیوٹر کو. آٹومیٹیکلی آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا, آپ کے پاس وہ چیز آ جائے گی, کیونکہ آپ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے جس کے اندر آٹومیٹیکلی آپ کی انوینٹری جو ہے ریپلینش ہوتی جا رہی ہے. یہ انٹیلیجنٹ کامرس کی بات ہو رہی ہے. ای کامرس کی تو ہم نے بات کی تھی نا, یہ انٹیلیجنٹ کامرس کی بات ہو رہی ہے. اب آج کل کہتے ہیں کہ اس طرح کا فریج آنے والا ہے کہ جو کہ خود سینس کر لے گا کہ آپ کے فریج کے اندر کتنا گوشت موجود ہے, کتنا دودھ موجود ہے, کتنا بٹر موجود ہے. مختلف کھانے بنے ہوئے ہوں گے, آپ بیٹھے ہوں گے بڑے آرام کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے, آپ کے ڈور پہ نوک ہوگی کہ جی دودھ لے کے آیا ہوں. آپ کہیں گے جی مجھے تو دودھ نہیں چاہیے کیونکہ میرے فریج میں تو دودھ موجود ہے. وہ کہے گا نہیں جی آپ جا کے دیکھیں, آپ کے فریج کے اندر ملک کی جو کوانٹٹی ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ صبح جب اٹھ کے دیکھیں گے تو یہ دودھ ختم ہو چکا ہوگا کہ رات کو یہ جو آپ کی ملک کی ریکوائرمنٹ پوری ہو چکی ہوگی, صبح کو آپ کو ملک چاہیے. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری مثالیں لی جا سکتی ہیں. یہ آج کل اس پہ کام ہو رہا ہے. اور جو سینسٹیو جگہ پر ہے, جہاں پر پروڈکشن بہت ایڈوانس اسٹیج پر پہنچی ہے, دیز تھنگس آر فنکشنل. تو اس کی اپلیکیشن کمپیوٹر سائنس کے اندر بہت زیادہ ہے.
اس کی اپلیکیشن اسٹیٹسٹکس کے اندر بہت زیادہ ہے, اس کی اپلیکیشن ماڈل بلڈنگ میں میتھمیٹکس کے اندر بہت زیادہ ہے, اور انجینئرس تو اس کو یوٹیلائز کرتے ہی رہتے ہیں. یہ جناب تقریباً لیکچر یہاں پہ مکمل ہو گیا. میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ ڈیفینیشنز جو ہم نے کی تھی ان کو آپ کو بتا دوں. کچھ ڈیفینیشنز یہاں پہ ہم نے نئی بتائی ہیں آپ کو. ان ڈیفینیشنز کو ذرا سا ذہن نشین کر لیجئے گا, جس میں اکنامک آرڈر کوانٹٹی کی بات کی تھی, جس میں شارٹیج کی بات کی تھی, جس میں کاسٹ کی بات کی تھی, جس میں ہولڈنگ کاسٹ کی بات کی تھی, جس میں لیڈ ٹائم کی بات کی تھی. لیڈ ٹائم کون سا ٹائم ہوتا ہے وہ ذرا دیکھ لیں. اس کے بعد دو ایک اور ڈیفینیشنز ہیں جو میں بات کرنا چاہوں گا, جس میں بفر اسٹاک کی بات کی تھی, جس میں سیفٹی اسٹاکس کی بات کی تھی, وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. تو لیڈ ٹائم وہ ہے کہ جس وقت آپ کے پاس اسٹاک ختم ہو گیا, آپ نے آرڈر پلیس کیا اور آپ کے پاس 3 دن 4 دن کے بعد چیزیں آتی ہیں. دس از دا ٹائم وچ یو نیڈ فار گیٹنگ یور اسٹاک ریپلینش. یعنی کہ جس وقت آپ آرڈر پلیس کریں گے اور جس وقت آرڈر آئے گا, اس دوران جو ٹائم ہوتا ہے اس کو ہم لیڈ ٹائم کہتے ہیں. اسی طریقے سے لیڈ ٹائم کاسٹ بھی ہوتی ہے اور ڈفرنٹ ڈیفینیشن بھی اور ہوتی ہیں. لیڈ ٹائم کیا ہے؟ لیڈ ٹائم ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کے پاس لیڈ ٹائم ہے اس کے اندر کتنی ڈیمانڈ آ رہی ہے, اس کی کتنی کاسٹ آ رہی ہے, یہ بھی اسی طریقے سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ جو 2 ٹرمز ہیں, سیفٹی اسٹاک یا بفر اسٹاک, میں بات کرنا چاہوں گا کہ انوینٹری کا بیسک پرپز یہی ہے کہ آپ کے پاس سیفٹی لیول کتنا ہے, فلیکسیبلٹی کتنی ہے. ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس اسٹاک بڑھتا ہی جا رہا ہے, ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ اسٹاک ختم ہی ہوتا جا رہا ہے. ہر وقت آپ کے پاس کوئی آدمی آیا کہ جی چیز نہیں ہے, پھر آدمی آیا چیز نہیں ہے, اور آپ کیا کریں, ہر وقت شارٹیجز کو الاؤ کر رہے ہیں. تو بفر اسٹاک ہمیشہ رکھا جاتا ہے فیکٹریز کے اندر, انڈسٹریز کے اندر, کہ کسی وقت بھی ایونچولیٹی کو پورا کرنے کے لیے, میٹ کرنے کے لیے. اس کی مثال ایسا لے لیں کہ آپ کے پاس ایک ٹرانسپورٹ کے فلیٹ ہے, اس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ جاؤ وہاں سے پیٹرول بھروا کے لے آؤ, پھر پیٹرول بھروا کے لے آؤ جب ختم ہو جائے, اور آپ نے کوئی 50 گیلن یا 100 گیلن اپنے پاس رکھے ہوئے ریزرو میں, کسی وقت پرابلم آ جائے تو آپ اس کو دے دیں. اب یہ جو بفر اسٹاک ہوتا ہے یا سیفٹی اسٹاک ہوتا ہے, یہ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی ایونچولیٹی کو, کسی بھی ایمرجنسی کو میٹ کرنے کے لیے کافی ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ نے جو اسٹاک رکھا ہوا ہے صرف 2 لیٹر کا رکھا ہے, 5 لیٹر کا, معلوم ہے کہ یہ تو 5 کلومیٹر بھی نہیں چلے گی, بس 10 کلومیٹر بھی نہیں چلے گی. تو اس کے بھی خاص ایک ٹیکنیک ہے, خاص طریقہ کار ہے کہ آپ نے کتنا بفر اسٹاک رکھنا ہے. دوسری صورت میں کہیں کہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بفر اسٹاک پڑا ہی رہتا ہے. اب آپ کے پاس اگر کوئی آئٹم 20 پڑے ہوئے ہیں یا 50 پڑے ہوئے ہیں, 1 سال استعمال نہیں کیے, 2 سال استعمال نہیں کیے, 3 سال استعمال نہیں کیے, تو اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو بھی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو یہ بفر اسٹاک یا سیفٹی اسٹاک کو بعض وقت اسٹور کیپر یا اسٹور انچارجز صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے, کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ تو میں نے اس وقت دینا ہے جس وقت کہ بہت ایمرجنسی. تو آپ کہتے ہیں بھیا اب بعد میں ایمرجنسی کون سی آئے گی, اس وقت ایمرجنسی ہے, میرے پاس تو چیزیں نہیں ہیں, آپ مجھ کو دیں اس میں سے, بفر اسٹاک میں سے یا سیفٹی اسٹاک میں سے. وہ دیتے نہیں ہیں, بڑے ایڈمنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بہت ایمرجنسی, کوئی آفت آئے گی اسی وقت آپ کو چیز دیں گے. تو اس کو بھی پراپرلی مینج کرنا ہوتا ہے, اس کو بھی اسی طریقے سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے جس طریقے سے نارمل اسٹاک کو ہینڈل کرتے ہیں. اس کو بھی اسی طریقے سے اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے, اسی کو اس طریقے سے اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو کمپیوٹرز ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ تو آپ 2.4 گیگا ہرٹز کے کر رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس جو سیفٹی اسٹاک پڑا ہوا ہے وہ 1.3 گیگا ہرٹز کا پڑا ہوا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, اس کو اینالائز کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو تقریباً جناب ہمارے پاس یہ انوینٹری کا جو چیپٹر میں کور کرنا چاہتا تھا, انوینٹری کا جو سیگمنٹ کور کرنا چاہتا تھا, یہ مکمل ہو گیا ہے. اس کے اندر بیسیکلی میں نے آپ کو 4 ماڈلز بتائے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا میں نے ٹچ کیا ہے ABC اینالیسس کے اوپر, تھوڑی سی بات چیت کی ہے SS کی, یا تھوڑی سی بات چیت کی ہے 2bin کی. یہ چلتے چلتے تذکرہ کیا تھا, کسی وقت کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا, اور چیزیں وہی ہیں. بیسیکلی کیا کرنا ہے اس کے اندر 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں. ایک, ماڈل کو کیسے بنائیں گے. ماڈل کو بنانے کے لیے چاروں کاسٹ کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے, آئٹم کاسٹ کو, انوینٹری کاسٹ کو, ہولڈنگ کاسٹ کو, شارٹیج کاسٹ کو. ان چاروں کو دیکھنا پڑتا ہے اور ایک ٹوٹل کاسٹ بناتے ہیں. بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ اس کاسٹ کو منیمائز کیا جائے. اس کاسٹ کو کس طرح سے منیمائز کیا جائے تاکہ آپ کی ساری چیزیں, ساری کنڈیشن جو ہے سیٹسفائی ہو جائے. یہ بیسیکلی انوینٹری کا ہے. اس کی ایگزامپلس بہت ساری موجود ہیں, اس کی ویریشن بہت زیادہ موجود ہیں. اب انوینٹری جو ہوتی ہے فاسٹ موونگ انوینٹری ہوتی ہے, بڑی خراب ہونے والی انوینٹری ہوتی ہے,
جس کے اندر مینگوز کی انوینٹری ہو سکتی ہے, جس میں کنوز کی انوینٹریز ہو سکتی ہے, کسی کے اندر بڑے پروڈکٹس کی انوینٹری ہو سکتی ہیں. اب یہ جو چیز یہاں میرے پاس پڑی ہے لیپ ٹاپ, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ لیپ ٹاپ خطرناک چیز کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی ایک تو کاسٹ بہت زیادہ ہے اور فوراً یہ چینج ہوتا رہتا ہے. اب یہ اگر 1 سال پرانا ہے تو یہ آبسلیٹ ہو چکا ہے. اگر میں نے 1 لاکھ کا خریدا تھا تو اب کوئی بھی آدمی اس کو 30,000 میں بھی نہیں خریدے گا. تو اتنی فاسٹ موونگ آئٹم ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جتنے بھی اکوپمنٹ ہے یہ فاسٹ موونگ ہے. اس میں پروفٹ بھی بہت زیادہ ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم اس میں رسک بھی بہت زیادہ ہے. جس جگہ رسک زیادہ ہوگا وہاں پہ پروفٹ بھی زیادہ ہوگا, پروفٹ مارجن وغیرہ زیادہ ہوں گے. تو یہ جو انوینٹریز ہیں ان کو ذرا کیئرفلی ہینڈل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے, خاص کر کے کاسٹ جہاں پہ انوالوڈ ہوں. تو بیسیکلی یہاں پر کیا ہے, منیمائزیشن آف کاسٹ کی ہم بات چیت کر رہے تھے, یہی چیز یہاں پر فوکس ہے. یہ جناب لیکچر یہاں پہ مکمل ہوتا ہے, یہ سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے. اگلے سیگمنٹ میں ہم لینئر پروگرامنگ کی بات چیت کریں گے, جہاں پہ کاسٹ منیمائزیشن کی بھی بات کریں گے, جہاں پہ پروفٹ میکسیمائزیشن کی بھی بات کریں گے, جہاں پہ فائدے کی بھی بات کریں گے, نقصان کی بھی بات کریں گے, جہاں پہ انویسٹمنٹ کی بھی بات کریں گے, جہاں پہ ڈائیورسفیکیشن کی بھی بات کریں گے. اس کے لیے میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کہ آپ میٹریسز ضرور دیکھ لیجیے گا اگر کبھی آپ نے پہلے پڑھی ہے. اگر نہیں پڑھی ہے تو میں خود یہاں پہ بتا دوں گا. اس کے اندر ہم پرابلمس کو پہلے فارمولیٹ کریں گے, اس کو سالو کریں گے, اور جو OR کے سارے پروسیس ہے وہی استعمال کریں گے. اس میں کیا کرنا ہے, آپ نے ماڈلس کو اسٹڈی کرنا ہے, ایکسرسائزز کرنی ہے, ایگزامپلس کرنی ہے, اور جو کچھ پوچھنا ہو ہم سے ای میل کے ذریعے پوچھ لیجیے گا. اگلے لیکچر میں نئے ٹاپکس کے ساتھ, لینئر پروگرامنگ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. یہ جو ٹاپک ہے تھوڑی سی دیر کے لیے بیک سیٹ لے لے گا, لیکن ساتھ ساتھ کبھی کبھی میں آپ کو بتاتا چلوں گا. مجھے اجازت دیجیے, اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا, اللہ حافظ اور السلام علیکم.